السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے مشہور و معروف صحافی جناب اعجاز زبائر صاحب موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کا بڑا شور شورا تھا، ابھی تک پیش نہیں ہو سکی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ایک اندوناک و غمناک واقعہ اسلام آباد کچہری میں ہوا، جہاں پہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی، اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات پہ بھی ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اعجاز صاحب، آزاد کشمیر کی سیاست میں بظاہر خاموشی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ ہماری طرف سے تو کوئی دیر نہیں، پیپلز پارٹی اپنا امیدوار فائنل نہیں کر رہی، تو کوئی یہ کہے جی کہ اس معاملے میں مسلم لیگ نون شامل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو شنید ہے کہ بہت جلد تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ آپ اس پوری آزاد کشمیر کی سیاست کا جو سینیریو ہے اور اب تک پیپلز پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا، اس والے سے جناب کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ بہاری صاحب۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا میں نے بیان سنا ہے سارا، وہ انہوں نے تو کہا جی کہ پاکستان میں جو ترمیم ہو رہی ہے اس سے آزاد کشمیر کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آزاد کشمیر والوں کو ہم نے آفر کر دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکومت ہٹائیں، اس حکومت کو تبدیل کریں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، البتہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جلدی آپ الیکشن کروا دیں تو ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور اگر جلدی الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی، ہماری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اندرونی مسائل اس کو ہیں، بندہ نامزد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ رانا صاحب نے یہ بات کہی تھی جی کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایک بندے کو نامزد کیا تھا، اور اس کے بعد انہی کے اندر سے ایک دوسرے بندے نے احتجاج کیا ہے تو انہوں نے نامزدگی واپس لے لی ہے ساری۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی آدھی باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بات کہنا کہ آزاد کشمیر کی سیاست کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے 17ویں ترمیم کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم، جی سوری، پاکستان میں 27ویں ترمیم۔ دیکھیں نا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف جو موومنٹ بنائی تھی پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے، وہ ظاہر ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اداروں سے اجازت لیے بغیر پاکستان کی سیاسی پارٹیاں یا آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کو اس طرح موومنٹ بنا سکیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل موومنٹ پیک پر پہنچ چکی ہے، اب تو ظاہر ہے کوئی شک شبہ والی بات نہیں تھی جب 36 لوگ 38-40 لوگ بلکہ ان کے ساتھ آ گئے تھے، اور 5 کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، تو 45 لوگ کے ایک لحاظ سے 53 کے ارکان میں وزیر اعظم کے خلاف، ایوان میں وزیر اعظم کے خلاف ہیں، تو عدم بات کا راستہ روکنا تو وہ تھا ہی نہیں۔ پیک پر جب دیکھا انہوں نے کہ یہ پہنچ چکے ہیں، اب یہاں سے نہ یہ آگے جا سکتے ہیں نہ یہ پیچھے آ سکتے ہیں، تو ادھر سے 27ویں ترمیم میں تھوڑا بہت شک پیدا ہو گیا تھا یہاں بیٹھے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم پر ہماری مرضی یا ان کی مرضی، جو طے شدہ ان کا ایک پلان تھا اس کے مطابق ووٹ نہ دے، ہاں جی، اس لیے انہوں نے رکاوٹ ڈال دی اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ اب یا تو اپنی ساکھ بچائیں یا ادھر ووٹ دیں۔ صحیح۔ تو پیپلز پارٹی تو سیاسی پارٹی آپ کو پتہ ہے، اس نے کمال حکمت عملی کے ساتھ آزاد کشمیر، چونکہ اس کی دوسری ترجیح ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا جی، یہ آپ کی اور میری پہلی ترجیح ہوگی، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی، پاکستان کے صوبوں کی، حکومت پاکستان کی آزاد کشمیر پہلی ترجیح نہیں ہے، وہ دوسری تیسری ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر سے ان کو کوئی خاص مجبوریاں بھی نہیں ہیں، تحریک آزادی کے تناظر میں ایک سینسٹیو مسئلہ ضرور ہے، لیکن پاکستان کے ایوان میں حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے ہم مجبوری نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو پیک پر لے جانے کے باوجود بالکل وہاں سموتھلی خاموش کر دیا، یہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر سندھ کو پس پش ڈالے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی آڑ میں ہمارے سندھ کے مفادات داؤ پر لگنے کی خطرہ پیش آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس مسئلے کو ادھر روکیں، یہ 10 دن لیٹ ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی لیٹ ہو رہا، کیا فرق پڑے گا۔ انہوں نے اس کو روک کر پہلے ادھر چیزیں کلیئر کی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ استثناء بھی مل گیا، 27ویں ترمیم ادھر پاس ہو گئی ہے، NFC پہ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، وہ ہوگی، وہ اگلے مرحلے میں ہوگی، وہ اگلے مرحلے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پیپل پارٹی کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں اپنے سرکل اور دائرے میں داخل ہونے کے لیے چھوٹا سا ایک سپیس دیں گے نا، تو وہ سپیس پھر کھلتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، پھر داخل ہونا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، ہاں جی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو انہوں نے اپنی سیکورٹی فورس بنانے کے لیے
پہلے پرمیشن لی, پہلے انہیں تجارت کے لیے 200 پولیس اہلکاروں کے پر مشتمل سیکورٹی فورس بنا دی. پھر جب حالات بڑھتے گئے تو ہزاروں مرا لیے. پھر جب اور حالات بڑھتے گئے تو لاکھوں سیکورٹی فورس بنا دیے. پھر اندر سے اور آہستہ آہستہ پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لیا, برصغیر پہ, یہ جو برصغیر پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ اسرائیل, یہ بھی اسی طرح کی شکل ہے نا جی, کہاں سے آیا سارا کچھ. تو یہ کمال اب اطلاع یہ ہے کہ یہ جو 14 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے, اس کو اطلاع یہ پھیلی ہوئی ہے. یہ کنفرم کی میں بات نہیں کرا ابھی. زیادہ امکانات یہی ہیں کہ اس تاریخ کو آزاد کشمیر میں احمد کی تاریخ جمع ہو سکتی ہے. اور چونکہ آئینی قانونی پوزیشن یہ ہے کہ 3 دن کے بعد, تاریخ جمع ہونے کے 3 دن بعد اس پر ووٹنگ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جمع ہونے کے فوری بعد اسمبلی اجلاس بلانا پڑے گا. اسمبلی اجلاس کے لیے 1-2 دن کا گیپ تو دینا پڑے گا, نظر ہے. تو وہ پیر تک اس کا ٹائم بنتا ہے اس پر ووٹنگ کا. تو خیال یہ ہے کہ اگر تاریخ جمع ہو گئی جمعے والے دن, تو ہفتے اتوار کو آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے, تو پیر والے دن صبح اگر تاریخ جمع ہوئی جمعے والے دن, تو اگر ووٹنگ کا یعنی صورتحال پیدا ہوئی کہ پیر کو ووٹنگ ہونی ہے, ووٹنگ سے پہلے وزیر اعظم صاحب زیادہ گمان یہ ہے کہ ریزائن کر دیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب وزیر اعظم اگر ریزائن نہیں کرتے تب جانا تو انہوں نے ہے ہی ہے ظاہر ہے, اس لیے کہ 40 لوگ خلاف ہو گئے ہیں. اور اب اگر یہ توقع ہم کریں کہ یہ 40 لوگ اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے منہ پر کالک مل کر جا رہے ہیں, کافی مل لیے انہوں نے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر صورت وہ انہوں نے بہت زیادہ ذلت اور خواری برداشت کر لی ہے. اب مزید نہیں ہوگا. اب ان کی کامیابی کے وقت آ گیا. اب یہ ہوگا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر اگر جانا تو ہے, لیکن استعفیٰ دینے کی صورت میں ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ 7 دن کے لیے اس پر نیا پروسیس لیٹ ہو جائے گا. اور وزیر اعظم 7-8 دن اجاز بھائی چلیں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر کے آگے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں تو کہانی میں پھر ٹوسٹ آ جائے. ابھی یہ بھی امکانات میں سے پاسبل تو نہیں لگ رہا. دیکھیں نا, پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کے امکانات کم ہیں, زیادہ نہیں ہیں, کم ہیں. اجاز بھائی اس لیے کہ جتنا ایک انہوں نے سزا بھگتنی تھی, انہوں نے ذہنی ٹارچر ہونا تھا, انہوں نے ذلیل و خوار ہونا تھا, انہوں نے خجل ہونا تھا. اب لذت گناہ جو وہ 4 مہینے پہ چلا گیا. بے لذت جناب, وہ بے لذت. اب لیکن کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جمعے کو آئے یا اگلی جمعے کو آئے یا پیر کو آئے, حکومت تبدیل ہو یا نہ ہو, کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اب آئے یا نہ آئے. بلکہ کئی لوگ زیادہ تر یہ خاص کرتے ہیں کیا 6 مہینے کے لیے کیا ڈرامہ رچا. اچھا اجاز صاحب, آج کا جو واقعہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی ایک بڑا واقعہ ہوا آزاد کشمیر خودکش بم دھماکہ وکلاء سمیت, جی اسلام آباد میں ہوا ہے. تو اس میں کچہری میں تو 12 جو جہاں باقی ہیں وکلاء سمیت تو 30 سے زائد زخمی ہیں. پوری جو قوم ہے وہ اس وقت غم میں ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ کہیں یہ سلسلہ چل ہی نہ پڑے. اور اس میں ہماری سیکورٹی فورسز ظاہری بات ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں. تو اس کے محرکات کیا ہیں اس پہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن اس حوالے سے آپ کا ذاتی طور پہ کیا تجزیہ ہے؟ بہاری صاحب, ویسے تو یہ چند دن پہلے کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو استنبول میں ہمارے مذاکرات ناکام ہوئے افغانستان کے ساتھ, اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے. اور دونوں ملکوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب ظاہر مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ درمیان میں ترکی والوں نے اپنے ایک وفد, وزیر خارجہ, وزیر دفاع اور ان کا ایک اور وزیر تھا سیکورٹی امور سے متعلق کوئی بندہ تھا, وہ 3 افراد کا وفد بھیجا ہوا ہے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. اس کھینچاتانی یا تناؤ کے ماحول میں جبکہ ہر بندے کو اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو ہمارے جو دشمن ہیں وہ کوئی نہ کوئی کارروائیاں رچانے کے لیے کوئی نہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جہاں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بالکل اسی کی کارروائی ہے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اس میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. بظاہر تو اطلاع یہ ہے کہ وہ جو خودکش حملہ آور آیا ہے اس نے ریکی کی ہے چاروں طرف, یہ جو عمارت کی کمپلیکس ہے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک پولیس گاڑی کے قریب گیا اور اس کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو ٹکرایا ہے. اور وہ بہت خوفناک دھماکہ ہوا, وکیل بھی مارے گئے, سویلین مارے گئے, پولیس اہلکار 1-2 مارے گئے, 2730 یعنی 30 سے زیادہ لوگ زخمی اور 12. یہ ایک چیز اور نہ بولیں, کل رات کو ہی انڈیا میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے, اور اس نے اتفاق کیا ہے کہ اسلام آباد میں بھی پاکستان کے کیپٹل میں دھماکہ ہوا تو 10-12 لوگ مارے گئے. اور سوء اتفاق کریں یا جو بھی سوء اتفاق ٹھیک ہے. اور دلی میں بھی اسی وقت خطرناک دھماکہ ہوا جس میں 10 لوگ مارے گئے, اور انڈیا نے ابھی تک سرکاری موقف جاری نہیں کیا, وہ تحقیقات کر رہے ہیں. ان کی میڈیا پر اس طرح کی کوئی اطلاع پاکستان کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا, وہ تحقیقات کر رہے ہیں.
تو ہمارے ہاں جو وزیر اعظم کا بیان میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی حمایت والی جو پراکسی گروپ ہیں یہ ان کی کارروائی ہے، براہ راست پاکستان پر، انڈیا پر حمایت نہیں لے، بھارت کی بھارت پاکستان کی حمایت نہیں، بھارت کی حمایت والی۔ وزیر اعظم نے براہ راست بھارت پر الزام نہیں لگایا، ہمارے وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا بھارت کی حمایت والی جو پراکسی گروپ ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے، جو بالکل ٹھیک بات ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے اجاز بھائی کہ اس وقت اسلام آباد میں سے افریقی کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھارت کو ظاہری بات اچھا نہیں لگے گا۔ ایک اور خطرناک وہ بات یہ کر سکتا ہے، ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پچھلے عرصے سے جب بنیان مرصوص ہوا اور یہ پاکستان اور بھارت پہلگام والا جھوٹا واقعہ، پہلگام والا واقعہ، اس کے بعد ایک مسلسل کشیدگی کا ماحول ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بھڑکا سکتی ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہمارے حکام اور دلی میں بیٹھے ہندوستان کے حکام کو بھی بالکل کوئی غیر ذمہ دارانہ دیکھیں نا، بم دھماکے اسلام آباد میں ہوں یا دلی میں، دونوں ملکوں کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی تحقیقات کریں۔ اب دھماکہ تو اسلام آباد میں ہوا ہے، دلی میں ہوا ہے نا جی، یہ تو بالکل کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ دلی والوں نے ادھر آ کر دیا، یہاں سے جا کر وہاں کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ لیکن غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے قوم کو بہت ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانا چاہیے، تاکہ خام خواہ الزام تراشیوں سے غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ میڈیا میں منہ میں یہ چیزیں ڈال کر اس ذرا کوئی حالات خراب نہ ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت بہت ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا میں بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ذمہ داری ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن انڈیا کی طرف سے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، پہلگام کا واقعہ کوئی دوسرا وہ سیدھا ہم پہ لگاتے ہیں، ادھر سے ویسے بہت کم لگے۔ ذمہ دارانہ بیانات اگر دیں گے تو اس کا نتیجہ وہی جو بنیان مرصوص اور یہ پچھلے عرصے میں جو جھڑپ ہوئی تھی 4 روزہ خوفناک قسم کی اور تباہی پھیلتے پھیلتے بچ گئی تھی، وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی نا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اپنی ناکامیاں، اپنی کمی کوتاہیاں، اپنی انٹیلیجنس فیلئر جہاں کہیں ہو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، بجائے اس کے کہ دوسروں پر آپ الزام لگا کر اپنی جان، وہ غریب کی جور و سب کی بھابھی والے کام نہیں ہونے چاہیے نا جی۔ آپ کی چھتری کے نیچے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الزام لگائیں گے جی میری کام تو میرے ماتا ہے، نیچے والے لوگوں نے کیا ہے لیکن اس کا ذمہ دار وہ تیسرا آدمی ہے۔ تیسرا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری اس بات کا ہے کہ دونوں ملکوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملہ ٹیکل کرنا چاہیے۔ اور یہ سوء اتفاق، بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے، بیک وقت دونوں کے دارالحکومت میں یہ دھماکے ہوئے ہیں، وہاں سے الزام ادھر سے الزام ادھر لگے گا اگر نا تو پھر یہ اس میں بہت ہی کوئی شر کا پہلو نکل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں سے خیر کے پہلو کو ہی تلاش کرنا چاہیے اور اپنی عملی ذمہ داریاں پوری کر کے دوسروں پر الزام تراشی سے بچتے ہوئے اس راستے کو آگے لے جانا چاہیے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں بم دھماکہ ہو یا وہاں پہ کوئی بھی انریسٹ ہو تو وہ الزام ہمیشہ پاکستان پہ لگاتے ہیں اور وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آج تک کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی نہایت ہی محتاط بیان دیا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس ملک پاکستان میں امن ہو، امن کا بول بالا ہو اور عام آدمی اور عام سویلین وہی مرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان وہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے اور اس ملک میں امن کا بول بالا ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔